الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام وجدت علم الناس كله في أربعة أن تعرف ربك وأن تعرف ما صنع بك وأن تعرف ما أراد منك وأن تعرف ما يخرجك من دينك صلوات پڑھیں معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چار چیزوں کی معرفت حاصل کرے۔ سب سے پہلے ان تعرف ربک، ہر انسان کا فرض ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ اول الدین معرفت الجبار، دین کی پہلی اینٹ ہی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے، اور کمال دین اس پر ہے تفویض الامر الیہ، اپنے سارے معاملات اپنے خالق کے سپرد کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور یقین کرو جو اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اس کی زندگی بڑی محتاطانہ گزرتی ہے، پھر وہ لاابالی زندگی نہیں گزارتا اور دنیا کی کوئی پریشانی اس کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنتی بلکہ اطمینان قلب کا موجب بنتی ہے۔ ہر کے تورا شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانہ کنید ہر دو جہاں را بخشید، دیوانہ تو ہر دو جہاں را چه کند۔ تے خدایا
جو تیری معرفت حاصل کر لے، جو تجھے پہچان لے، اس کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، اپنی جان تو کیا اپنے اہل و عیال کی بھی اس کو پرواہ نہیں۔ جو تجھے پہچان لیتا ہے تو اس کو اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے، اور اپنا دیوانہ بنانے کے بعد اس کو دونوں جہاں دے دیتا ہے۔ دیوانہ کنیت ہر دو جہاں را بخشید، تو اس کو اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے اور اس کو دونوں جہاں دے دیتا ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہے وہ انسان، آخرت میں بھی کامیاب ہے، لیکن خدایا بتا تو صحیح، دیوانہ تو ہر دو جہاں راچے کند، جو تیرا دیوانہ ہے اس کو دونوں جہانوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو تجھے چاہتا ہے نا، وہ تو تجھے چاہتا ہے، اس کے بدلے میں دونوں جہاں کی کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس معراج پہ لے جاتی ہے کہ انسان پھر خالق کا عاشق ہو جاتا ہے، اور جب خالق کا عاشق ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نگاہ دونوں جہانوں پہ بھی نہیں پڑتی، بلکہ کھل کے کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام، خدایا علی تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، تیری جہنم کے ڈر سے بھی نہیں کرتا۔ وجدت اہلا لذالک فعبدتک، علی نے تجھے لائق عبادت پایا پس جھک گیا۔ عبادت کی لذت ہی تب آتی ہے میرے بھائی جب معبود کی معرفت ہو۔ معرفت معبود کے علاوہ عادت تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ، اور یہ حقیقت ہے۔ فرض کرو کسی آدمی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، وہ نہیں پیے گا، اسے ٹینشن ہوگی۔ بھائی مسکین اور میں بچپن سے ہی مدرسے میں آئے، نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی، نہ پڑھے ٹینشن ہوتی ہے۔ وہ یقین کرو چھوڑنا چاہیں پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے، جس طرح سگریٹ والے کے لیے سگریٹ چھوڑنا مشکل ہے، لیکن آیا یہ میری نماز معراج مومن بھی ہے، معراج مومن بھی ہے۔ یہ اس وقت ہوگی جب اس ذات کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور یقین کرو میں بزرگ عالم دین کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ تعریف فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان نماز کے بعد سلام پڑھتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے السلام علیکم، سلام، تو تعریف فرما رہے تھے کہ سلام تو وہ بندہ کرتا ہے جو محفل سے باہر ہو اور پھر آئے۔ یہی طریقہ ہے نا کہ باہر سے آنے والا جو بیٹھے ہوتے ہیں ان پہ سلام کرتا ہے۔ جب میں نماز میں معراج پہ گیا ہی نہیں تو پھر میرا یہ سلام، اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اگر چاہتے ہو لذتیں نماز میں
اس کی معرفت حاصل کرو۔ اور یہ بھی عرض کروں گا، معرفت اپنے ذہن کے مطابق نہیں، معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے دروازے پہ جانا پڑے گا جن کو خدا نے خلق ہی اپنی معرفت کے لیے کیا ہے، تب کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ ورنہ آپ غور کریں، وہ لوگ جنہوں نے یہ دروازہ چھوڑ دیا، زبان پہ تو ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن جو اس اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہیں، مجھ جیسے جاہل کو بھی وہ وصف بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ خدا کیسا جو جہنم میں پڑا ہے، یہ کیوں ملتا ہے جہنمی خدا؟ میرے بھائیوں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو دروازہ معرفت سید الانبیاء نے اپنے جانے کے بعد دکھایا تھا نا، لوگ اس دروازے کے مخالف ہو گئے، اب خدا بھی وہ ملا جس کی ایک ٹانگ جہنم میں ہے۔ شکر کرو خدا بند عالم کی ذات نے، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ دروازہ نصیب کیا ہے کہ جس دروازے کو خدا بند عالم نے بنایا ہی اپنی معرفت کے لیے تھا۔ اور پھر ان ہستیوں نے، سبحان اللہ، انسان حیران ہوتا ہے کہ کتنی کوئی توحید کی معرفت ان ہستیوں کو، اور کتنا احساس تھا کہ لوگوں کو غیر اللہ کے دروازے سے کھینچ 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 کے اللہ کا دروازہ دکھایا۔ بھئی ہرنی کا بچہ جو اس سجدے کا مکلف ہی نہیں، لیکن تاریخ تو بتاتی ہے حسنین کے ہاتھوں لگتا ہے تو اس کی پیشانی کو بھی قبلہ کی طرف جھکا کے فرماتے ہیں، اسجدی لربک اسجدی لربک اسجدی لربک۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم معرفت حاصل کر لیں گے اور وہ بھی اس دروازے سے، پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ پہلا بنیادی فرض یہی ہے، ان تعرف ربک، اپنے رب کی معرفت حاصل کر۔ اگر رب کی معرفت حاصل ہو جاتی، علی رب کے نعرے نہ لگتے۔ یہ جہالت ہے میرے بھائیوں، جہالت۔ علی رب کے نعرے لگنا، علی اللہ کے نعرے لگنا، یہ جہالت ہے، معرفت نہیں۔ ورنہ جو انسان، کتنا پیارا جملہ ہے اس بزرگ عالم دین کا، علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ کا، صبح سے ہی برادر بزرگوار نے ہمیں بہت ان کے حالات سنائے۔ میں نے بھی جملہ ان سے سنا تھا، فرماتے تھے، او لوگو، بلکہ لوگوں نہیں کہتے تھے، وہ یہ جملہ کہتے تھے، او میرے پیر امیر دی غیور ریت، یہ جملہ فرماتے تھے کہ جب میں فضائل علی کو پڑھوں یا سنوں، جی کرتا ہے اس علی کو سجدہ کروں، لیکن جب میں اسی علی ابن ابی طالب کو دیکھتا ہوں کہ بستر کو چھوڑ کے کسی اور چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے، محمد یار کو یقین ہو جاتا ہے کہ لائق سجود وہی ہے اور جس کو علی سجدے کرتا۔ سیرت ہے، کردار ہے۔ ابو دردہ کی روایت کہتے ہیں کہ سیاہ سرد رات تھی، میں بستر پہ سو رہا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی کہ میرے کانوں پہ کسی کے رونے کی دردناک آواز پہنچی۔ کہتے کوئی اتنی دردناک تھی کہ میں بستر پہ آرام نہیں کر سکا۔ اس آواز کے پیچھے 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 مدینہ کے باہر
کسی باغ سے آواز آ رہی تھی، کہتے جوں جوں میں قریب جاتا گیا آواز کا درد بڑھتا گیا، پہنچا ہی تھا ایک چیخ نکلی، آواز خاموش ہو گئی، سمجھ گیا کوئی دکھی انسان تھا، افسوس کہ میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکا، جا کے جسم کو حرکت دینا، پورا جسم خشک لکڑی کی طرح تھا، سمجھ گیا اس کی روح پرواز کر چکی ہے، جھک کے جب اس کے رخ انور کی زیارت کی، فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، روتا ہوا دوڑتا ہوا دروازہ سیدہ پہ آیا، دق الباب کی ابی بی عالم نماز تہجد کے لیے بیدار تھی، کون اس وقت میرے دروازے پہ؟ بی بی آپ کا غلام ابو درداء، کیوں آئے ہو؟ جو دیکھ کے آیا ہوں بیان نہیں کر سکتا، آئے جو ہونا تو بیان کرو۔ کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، آفتاب امامت غروب ہو چکا ہے۔ بیوی نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ابو درداء لگتا ہے تو نے علی کی آج یہ حالت دیکھی؟ یہ کیا جملے کہتے ہیں میرے بھائی؟ علی کی اکثر و بیشتر راتیں یہی کیفیت ہوتی ہے، یہ پانی لے جاؤ، علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ چھڑکو۔ وہ دردہ کہتا ہے میں آیا، میں نے چھڑکا، امام نے آنکھ کھولی اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان؟ مولا حق کا غلام ابو درداء، دنیا آرام کر رہی ہے اور آپ کی یہ کیفیت، فرمایا مول علی و نعیم یفنا، علی کو کیا ضرورت ہے ان نعمتوں کی جو کل ختم ہو جائیں گی؟ اس انداز سے وہ نعمت حاصل ہوتی ہے جس کو بقا ہوتی ہے۔ کاش ہم امام علیہ السلام کی سیرت کے اس ورق کو بھی پڑھتے اور اس میں غور کرتے ہیں۔ 1000 رکعت مگر آسان ہے، لیکن علی پڑھتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے مولا پہلے سے پروگرام ہوتا ہے کہ جاؤں 1000 رکعت پڑھوں؟ فرمایا نہیں، گھر سے تو اس قصد سے نکلتا ہوں کہ جاؤں چند رکعت پڑھوں، پڑھنے میں لذت ہی اتنی آتی ہے کہ پھر 1000 رکعت ہو جاتی ہے۔ علی کو لذت آتی ہے نماز میں، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں جب چاہوں اپنے رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، انتہا ہے۔ لیکن مجھے لذت نہیں آتی، نہیں آتی، ٹینشن۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو معرفت نہیں، دوسرا گناہ اتنے کر بیٹھا ہوں کہ لذت چھن چکی ہے۔ تاریخ انبیاء میں ایک جملہ ہے، صلوات پڑھیں انبیاء کی ذات پہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے، ایک جسور آدمی ملا، کہتے ہیں موسیٰ جا رہا ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، جب رب سے ملاقات ہو اور کلام کرنا تو کہنا کہ تیرا تو یہ وعدہ تھا کہ جو بھی گناہ کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، میں نے کتنی تیری نافرمانیاں کی ہیں، تو نے مجھے
سزا تو کوئی نہیں دی. کبھی انسان یہاں تک پہنچتا ہے. آئے جناب موسیٰ کلیم اللہ رب سے ہم کلام ہوئے. ارشاد پروردگار ہوا موسیٰ میرے بندے نے کوئی بات کی تھی تجھے. خدایا تیری ذات اس کی جسارت سے آگاہ ہے. فرمایا موسیٰ اس کو جا کے کہہ دینا میں نے تجھے سزا دے دی ہے تجھے پتہ تک نہیں. اور وہ سزا کیا ہے؟ میں نے اپنی عبادت کی لذت تجھ سے چھین لی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اپنے کردار میں غور کرو. اگر عبادات میں آتی ہے لذت شکر خدا کرو، اور اگر لذت نہیں آتی نماز شب میں الہی الاف الاف کہتے ہوئے بھی یہ دل نرم نہیں ہوتا. سمجھ لو کوئی ایسی غلطی کر بیٹھا ہوں جس سے یہ لذت چھن چکی ہے. فوراً توبہ کرو تاکہ لذت اپنا بے لذتی شاید. مسکت تکلیف تو ہو سکتی ہے. میری طرح طلبہ کرام ہیں، میں جو پڑھتا ہوں نماز اس انداز میں بھی پڑھ رہا ہوں میرا فریضہ تو ساقط ہو جائے گا، لیکن آیا یہ میری معراج کا ذریعہ بھی بنی؟ نہیں. معراج کی وہی بنے گی کہ پتہ ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے کون ذات ہے جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں. سید الانبیاء نے دیکھا مجھ جیسے نمازی کو، فرمایا کاش کہ اس کو علم ہوتا یہ کس کے دربار میں کھڑا ہو کے کس سے باتیں کر رہا ہے. پھر اس کا دل ادھر ادھر پروازیں نہ کرتا. میں نے پڑھا ہے حدیث قدسی میں میرے بھائیوں اور بزرگوں، روایات یہاں تک کہتی ہیں کہ جب مجھ جیسا بدبخت حالت نماز میں ذہنی طور پہ ہوتا ہے منتشر، ادھر سے صدا آتی ہے عبدی. سبحان اللہ، وہ کتنا عظیم ہے کہ مجھ جیسے منتشر ذہن کو بھی کہتے ہیں عبدی، او میرے بندے. اس میں بڑی لذت ہے. او میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہوں. حالت نماز میں تیری طرف متوجہ ہوں، میرے فرشتے تیری طرف متوجہ ہیں. تو کہاں؟ ربًا غیری ترید، کیا میرے علاوہ کسی اور رب کی تلاش میں ہے؟ کیا میرے خزانے ختم ہو گئے؟ روایات ہیں کہ 3 مرتبہ یہ صدا آتی ہے. اگر انسان نماز میں لوٹ آئے الحمدللہ، اگر نہ لوٹے تو پھر ادھر سے صدا آتی ہے وعزتی وجلالی لأحرمنک من حلاوت مناجاتی. مجھے میری عزت و جلالت کی قسم میں تجھ سے اپنی مناجات کی لذت کو چھین لوں گا اور تجھے محروم رکھوں گا. اس لیے بہت ضروری ہے میرے بھائی، پڑھتے بھی ہیں لیکن عادت کے عنوان سے نہ پڑھیں، عبادت کے عنوان سے پڑھیں. عبادت کے عنوان سے پڑھیں. اور پہلے عرض کیا ہے معبود کی معرفت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں. معصوم نے فرمایا حتیٰ دعا مانگنے لگو نا تو فانظر اما تدعو فما تدعو، دعا مانگنے لگے ہو تو سب سے پہلے
یہ پہچانو کہ کس سے مانگ رہے ہو اور کیا مانگ رہے ہو۔ صادق آل محمد کا فرمان اس لیے ضروری ہے معرفت۔ اور معصوم نے کہہ دیا کہ آسان ترین طریقہ معرفت خدا کا جہاں معصوم کی فرمودات ہیں، فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف رب، اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے رب کو پہچان لے۔ یقین کرو اپنے آپ کو پہچاننا بھی اتنا آسان نہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو کیوں بھلایا ہے؟ چونکہ خدا کو بھلا بیٹھے۔ قرآن کی آیت ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان جیسے مت بنو اور جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اور اللہ نے فوراً سزا دی کہ یہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اگر میں اپنے بندہ ہونے کو سمجھ جاؤں کہ میں ہوں ہی بندہ، اور آپ جانتے ہیں بندہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی غلام، عربی میں غلام اور عبد کہتے تھے، ہماری زبان میں اس کو بندہ کہتے ہیں۔ غلام اور عبد وہی ہوتا ہے جو نہ اپنی جان کا مالک ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے مال کا مالک ہوتا ہے۔ محمد محمد صلی اللہ نہیں مالک ہوتا۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ جس نے مجھے مالک بنایا اور پھر بنانے کے بعد پھر خریدار بن کے آ گیا، پھر خود خریدار بنتا ہے، قرآن کی آیت بنا کے نازل کرتا ہے کہ قیامت تک جو بھی مجھ سے سودا کرنا چاہے کر لے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایک پکا سودا کیا ہے مومنوں سے کہ ان کی جان کو بھی خرید لیا ہے، ان کے مال کو بھی خرید لیا ہے، اور اس کے بدلے اپنی جنت دی ہے ہر ایک سے۔ اور جب میں نے سودا کر لیا ہے تو پھر میں اپنا مالک خود تو نہیں۔ ایک بہت تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے، میں نے بارہا اس کا تذکرہ بھی آپ لوگوں کے سامنے کیا۔ ایک شخص ہے، اس کا ایک غلام ہے اور بڑی یاری ہے مالک کی اور غلام کی، لیکن غلام نے دیکھا کہ مالک صاحب آج کل پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہا کیا وجہ ہے تو پریشان ہے؟ مالک کہا ہے پریشانی، مجھے بتا دو۔ کہا تیرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ کہا نہیں بھی تو شیئر کرنے میں تو حرج نہیں ہے۔ کہا اصل میں وجہ یہ ہے میری پریشانی قرض کی وجہ سے، اتنا قرض ہے اور دینے کا کوئی وسیلہ نہیں، اور یہ تو کوئی پریشانی نہیں، تو پھر کیا کروں؟ کہا مجھے بیچ دے اور اپنا قرض ادا کر لے۔ تیری اتنی قیمت ہی نہیں، تیری قیمت ہی اتنی نہیں، قرض زیادہ ہے۔ فرض کرو تیری قیمت 1,00,000 ہے، قرض 10 لاکھ ہے، بیچنے سے بھی حل نہیں ہوگا۔ کہا حل ہو جائے گا۔ کہا کس طرح؟ کہا میری قیمت ہی 10 لاکھ مانگ لینا۔ کہا خریدے گا کون؟ کہا کوئی خرید لے گا، کوئی خرید لے گا، فقط اس کو یہ کہنا جب تو قیمت بڑھا کے بتائے گا نا تو پھر وہ پوچھے گا کہ اس غلام میں کون سی صفت ہے کہ تو قیمت اتنی بڑھا چڑھا کے بتا رہا ہے؟ اس کو اتنا ہی کہہ دینا کہ یہ آداب غلامی کو خوب جانتا ہے۔ لے گیا بازار میں، بولی دی عبد برائے فروخت، قیمت 10 لاکھ فرض کرو۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے کہ او لاکھ کی چیز کا 10 لاکھ۔
لیکن ایک دانا آیا، پوچھتا ہے یار اتنی قیمت جو بڑھا کے بتا رہا ہے، اس میں وصف کون سا ہے؟ اس میں وصف یہی ہے کہ یہ آداب غلامی کو خوب جانتا ہے۔ کہا اگر یہ صفت اس میں ہے 10 لاکھ بھی کم ہے، میں خریدتا ہوں، لیکن شرط امتحان ہے، ٹیسٹ کروں گا، اگر پورا اترا میں 10 لاکھ کا ہی خریدتا ہوں۔ کو ٹھیک ہے، غلام کو پکڑا، مارنا شروع کیا، مار رہا ہے، مار رہا ہے، مار رہا ہے، غلام سی بھی نہیں کر رہا۔ تعجب سے پوچھتا ہے کہ بتا تجھے درد کوئی نہیں ہو رہا؟ کہا ہو رہا ہے۔ کہا پھر روتا کیوں نہیں؟ کہا درد دینے والا جو میرا مالک ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب انسان اپنے آپ کو کسی کا عبد مان لے گا، پھر دنیا کی تکلیفوں میں لذت لے گا، پریشان نہیں ہوگا۔ ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آئی جو اس ذات کی طرف سے ہے۔ اس لیے یہ تب ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی کا عبد تسلیم کرے۔ اور یہ عبادت کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ اسی بندے کی بندگی کو عبادت کہتے ہیں۔ بندہ جب بندگی کرتا ہے، جو بندگی نہیں کرتا وہ گندگی کرتا ہے، وہ بندہ نہیں ہوتا، گندا ہوتا ہے۔ بندہ وہی ہوتا ہے، بھائی میرے ہاتھ میرے نہیں ہے، میرا مال نہیں ہے۔ آپ کے عظیم امام جن کی ولایت پہ فخر ہے ہمیں اور ہونا بھی چاہیے، وہ جملہ بڑا پیارا ہے، یا علی جس کا تو مولا ہے اسے ناز کرنا چاہیے، واقعا ناز کرنا چاہیے۔ حضرت آپ جانتے ہیں کہ او سخاوت باسط الیدین تھے، دونوں ہاتھوں سے سخاوت کرتے تھے، اور جنگ پہ بھی آپ جاتے تھے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ذرا بھی زیب تن نہیں کرتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا یا علی خطرہ نہیں ہوتا کہ مارے جاؤ گے؟ کہا ہوتا ہے۔ کہا پھر کیوں اس طرح جاتے ہو؟ فرماتے تھے جب جان میری ہے ہی نہیں، جس کی ہے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے لذت آتی ہے۔ اور یہ مال بھی میرا مال نہیں ہے، جس نے دیا ہے اسی کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، نہ جان میری نہ مال، میں نے سودا کر دیا ہے، مومن ہوں تو سودا کر دیا ہے، اسی کا ہے، جان بھی اسی کی ہے، مال بھی۔ تفسیر میں ایک جملہ ہے، تکرار سے میں نے آپ کو سنایا، جب زلیخا لے گئی جناب یوسف علیہ السلام کو تنہائیوں میں، دروازے بھی بند کر دیے، حیت اللہ کی دعوت نامے بھی دے دیے، آنکھیں جھکا کے بیٹھا ہے یوسف، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، آنکھیں جھکا کے بیٹھے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ کہتی ہے زلیخا یوسف تیری کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، ذرا میری طرف اٹھا کے تو دیکھ۔ فرمایا زلیخا تجھے اشتباہ ہے، یہ آنکھیں میری نہیں ہیں، اور جس نے دی ہیں اس نے شرط لگائی ہے کہ ان آنکھوں کو اس حالت میں تجھے نہ دیکھوں۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، معصوم نے فرمایا جو
اللہ کے حکم کی وجہ سے غیر محرم کو دیکھنے سے نظریں جھکا لیتا ہے، اس کا حشر و نشر یوسف علیہ السلام سے ہوگا۔ تاڑنے میں لذتیں نہیں ہوتی، وہ وقتی ہوتی ہیں، جھکانے میں لذتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ کی ہوتی ہیں۔ در در کے لذت رو، لذت بدونید، لذت نفس را لذت نخوانید۔ اگر انسان ترک لذت میں لذت لینے لگ جائے، اللہ اکبر، ترک لذت میں لذت لینے لگ جائے، دنیا کی کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ گناہ میں لذت نہیں، ترک گناہ میں لذت ہے۔ چھوڑو گناہوں کو میرے بھائیوں۔ میں اپنے بزرگ استاد کا پھر جملہ سناتا ہوں۔ آیت اللہ شیخ علی مشکینی رحمت اللہ علیہ، معلم اخلاق، خطیب جمعہ قوم مقدسہ، خطبہ دیتے تھے جب ہم وہاں پڑھتے تھے۔ ہماری زندگی کا حسین وقت وہی تھا جو قم اور نجف میں گزرا۔ میرے بھائیوں خطبہ دیتے تھے، اکثر پہلے خطبے میں جہاں تقوی کی وصیت کا حکم ہے نا، وہاں یہ فرمایا کرتے تھے، مردم تو رب خدا گناہ نہ کنی، وہ لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ گناہ نہ کرو۔ ہر خطبہ جمعہ بڑی لذت ہوتی تھی اس جملے میں، مردم تو رب خدا گناہ نہ کنی۔ اور اتنا محتاط انسان، جاتے تھے ہم جب درس پڑھنے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے پوتے نواسے آ جاتے تھے کمرے میں، اس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو مرحوم فرمایا کرتے تھے، بچہ فرض کنید من شمارا میزنم۔ عجیب جملہ تھا، او بچوں فرض کرو میں تمہیں ماروں۔ غور کرنا، غور کرنا، تیری فقہ کی دقت کتنی ہے جس کا تو پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بچوں فرض کرو میں تمہیں ماروں گا۔ ہم پوچھتے تھے، آقا جی یہ کیا دھمکی ہے کہ فرض کرو میں تمہیں ماروں گا، سیدھا کہو کہ میں تمہیں ماروں گا۔ فرماتے تھے نہیں، اگر کہوں بچوں کو کہ میں تمہیں ماروں گا اور پھر نہ ماروں، یہ تو جھوٹ بن جائے گا۔ اتنے محتاط علماء جو تیرے مذہب کے، جن کی پیروی کا حکم امام زمانہ نے دیا، مردم تو رب خدا گناہ نہ کنی۔ اور یہ تب ہی انسان گناہ سے بچ سکتا ہے جب اپنے خالق کی معرفت ہو۔ پہلا فرض ہے تیرا اپنے رب کی معرفت، دوسرا ان تعرف ما صنع بک، تجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نے تیرے اوپر احسان کتنے کیا۔ اللہ اکبر، تفصیل میں جاؤں گا، وقت کم ہے، برادر تشریف لا چکے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ میرے بھائیوں، ایک ایک حدیث بھی ایک مجلس میں یاد کر لو، بجائے ادھر ادھر کی باتیں۔ معصوم فرماتے ہیں جو ہماری 40 حدیثوں کو یاد کر لے گا، میدان محشر میں فقیہ بن کے آئے گا۔ 40 حدیثیں، چھوٹی چھوٹی صحیح حدیثیں یاد کر لو، بچوں کو کرا دو، اپنی ڈائری میں لکھ دو، وصیت نامے میں لکھ دو۔ اور آپ جانتے ہیں مقام فقیہ نگاہ پروردگار میں کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں عابد بھی میدان معاشر میں آئے گا، ایک فقیہ بھی آئے گا۔ عابد کو کہا جائے گا جنت کھلی ہے چلا جا، فقیہ کو کہا جائے گا میدان معاشر میں کھڑے ہو کے گناہگاروں کی شفاعت کر۔
تو آپ بجائے اس کے 25-26 علوم یاد کریں، منطق، فلسفہ، صرف، حدیث، علم رجال، پتہ نہیں کیا کچھ 40 حدیثیں یاد کر لو اور کروا دو، میدان معاشر میں فقیہ بن کے آؤ، وہ رتبہ خدا عطا کرے گا۔ اس لیے حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، تعرف ربک، اپنے رب کو پہچان، وَأَن تَعْرِفْ مَا صَنَعَ بِكَ، یہ بھی پہچان کہ اس نے کیا کیا احسان تیرے اوپر کیا ہے۔ اس کے بعد ان تعرف ما اراد من، یہ بھی پہچان لے خدا تجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ کی ذات جو اتنے احسان کر رہی ہے تجھ سے چاہتا کیا ہے، اور یہ بھی یاد کر لے ان تعرف ما یخرجک من دینک، ان چیزوں کے بھی معرفت رکھ کہ کوئی چیز تجھے دین سے خارج نہ کر دے۔ اور آج کل تو وارننگ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، پتہ نہیں بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں اور دین سے خارج ہو کے واپس آتے ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے، یہ معرفت ہوگی تو انسان بچ سکے گا۔ یہی میرا پیغام بھی تھا اور گزارش بھی تھی میرے بھائیوں، رب کو پہچانو لیکن اپنی مرضی سے نہیں، دروازے اہل بیت سے، سیرت اہل بیت سے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اور یہی تو پہچانوایا ہے نا اہل بیت علیہ السلام میں۔ آپ دیکھیں کربلا میں معراج نظر آ رہی ہے میرے بھائیوں، محبت خدا کی۔ مظلوم کربلا جب تنہا رہ گئے نا، کہنا آسان ہے تنہا رہ گئے، پتہ تو اس حسین کو ہے نا کہ جس کا اکبر مارا گیا، اور محمد دنیا سے چلے گئے، تنہا رہ گیا زینب کبیر، اپنے رب سے کر رہا ہے مناجات، اور کیا کہہ رہا ہے، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک، ہمارے الہا میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا تیری رحمت کے دیدار کے صدقے، ساری مخلوق کو میں نے چھوڑ دیا، اور میں نے اپنے اہل و عیال کو یتیم کر ڈالا تاکہ تیری رحمت کا دیدار ہو جائے۔ میری سکینہ یتیم، میرا باقر یتیم، میرا سجاد یتیم، فاطمہ کبریٰ یتیم، مقصد تیری رحمت کا دیدار ہے۔ لو قطعت فی حبک عربا عربا، اگر تیری محبت میں میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، خدایا پھر بھی میرا دل تیرے خیر کی طرف متوجہ تک نہیں ہوگا۔ آخری سجدے میں بھی یہی کہے گا، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، اور سب کی مدد کرنے والی ذات اللہ کی عبادت بس تیری ہی ذات ہے۔ امام نے کہا تھا کہ اگر میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں میرے بھائیوں، تھوڑی ہی دیر کے بعد یہی اگر حقیقت میں بدل جاتا ہے، دوڑا دیے گئے گھوڑے زینب کے ویر کی لاش پہ، اور پوچھو زین العابدین سے جو پھوپھیوں کو چھوڑ کے آیا ہے کربلا، چٹائی بچھا کے بیٹھا ہے، کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھایا، کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے گڑا کھود کے ٹکڑے بابے کی لاش کے دفن کر کے گرم ریت ڈال کے سجاد کتبہ لکھ رہا ہے قبر پہ، کیا لکھا؟ آدھا قبر حسین ابن علی الذي قتلوه عطشانا، اللہ